الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، جب تک انسان گھر میں ہو، چار دیواری کے اندر ہو، مسجد اللہ کے گھر میں ہو، تو وہ برائیوں سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے. معاشرے کے جو خرافات ہیں، فتنے ہیں، ایسے فتنے جو حرام تک لے جانے والے ہیں، معاشرے میں عام ہیں، حرام تک لے جانے والے ہیں، اس طرح کے فتنے معاشرے میں موجود ہیں. المیہ یہ ہے کہ لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، مسلمانوں والے نام بھی ہیں، اور وہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ ان کی شادی بھی شریعت کے مطابق ہو، جب مرے تو انہیں کفن دفن بھی شریعت مطالعے کے مطابق دیا جائے، نماز جنازہ پڑھی جائے اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے. یہ معاملات تو شریعت مطالعہ کے مطابق اختیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو طرز زندگی ہے، طرز عمل ہے، وہ یہود و نصارہ والا ہے، بلکہ یہود و نصارہ سے بھی شاید بدتر ہو. جو مغرب میں دیکھتے ہیں وہی یہاں اپناتے ہیں، جو کافروں کے ہاں دیکھتے ہیں ان کی زندگی اس کے مطابق یہاں ہوتی ہے، اور اس پر فخر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے ہماری برتری شو ہوتی ہے، ہماری عزت بڑھتی ہے. انہی غیر شرعی کام میں سے ہمارے ہاں نکر پہننا، کچھا پہننا، جس سے جو ہے ران نظر آ رہی ہوتی ہے، آدھی سے زیادہ ران جو ہے نظر آ رہی ہوتی ہے، جبکہ ران کا چھپانا، گھٹنے سمیت جو ہے چھپانا لازم اور ضروری ہے، اور اسے ظاہر کرنا، ننگا رکھنا ران کو حرام ہے، اور دیکھنا بھی حرام ہے. یعنی ران کو ننگا رکھنے والا بھی حرام کا مرتکب ہوتا ہے، اور جو اسے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بھی حرام کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے. جبکہ ہمارے ہاں یہ خاص کر کے بچے بھی عام یہی کام کرنے لگے ہیں، بچوں کی تربیت بھی اس انداز سے ہونے لگی ہے. ماں باپ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بچوں کی تربیت تو شریعت مطالعے کے مطابق ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے کی عمر 7 سال ہو جائے تو نماز کا کہو، نیکی کی طرف راغب کرو، دین سے جوڑو، عمل کی طرف اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جڑے گا. فرمایا جب 10 سال ہو جائے تو اسے سختی کرو، مارو، ضرب لگاؤ، تاکہ حالانکہ نماز ابھی فرض نہیں ہے، احکام شریعہ لازم نہیں ہے، لیکن پہلے سے جو ہے احکام شریعہ کا عادی بنایا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مکلف ہو گیا تو پھر ایسا نہ ہو کہ نمازیں چھوڑنے لگ جائے. تو گویا کہ جس طرح نیکی کرنے کی ترغیب دی گئی، اسی طرح گناہ سے بچنے کی بھی ترغیب دی گئی ہے. لیکن ہمارے ہاں ماں باپ تو شوق سے مائیں جو ہے وہ نکاح لے کر آتی ہیں، بچوں کی کچھے لے کر کے آتی ہیں، بچے پہن کر کے پھر رہے ہوتے ہیں، آزادانہ پھر رہے ہوتے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. اور پھر خیر وہ تو بچے ہیں، اگرچہ ان پر احکام شریعہ کی پابندی نہیں ہے، اگرچہ تربیت غلط ہے لیکن احکام شریعہ کی پابندی نہیں ہے. لیکن ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے اور بڑے بڑے عہدوں پر براں جمع، جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو نکر پہنی ہوئی ہے. احساس ہی نہیں ہے کہ ہم حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں. اور ایک تو ہے خود حرام کا مرتکب ہونا، دوسرا دوسروں کی بھی برائی کی دعوت دینا کہ دوسرے لوگ جو ہے اس حرام چیز کو جو ہے دیکھیں، وہ بھی حرام میں مرتکب ہوں. قرآن میں اللہ نے واضح فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. فرمایا جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے ہاں فحاشی کو پھیلائیں، برائی کو پھیلائیں، یہ بھی فحاشی ہے، حرام ہے، حرام کو عام کرتے ہیں. فرمایا ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا. اور ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ ذلت کی زندگی گزارتے ہیں، کوئی عزت کوئی وقت نہیں ہے. ظاہری طور پر تو چاہے وہ اپنے آپ کو بڑا شو کریں، گاڑی سے نکلتے ہوئے عجیب سا لباس سے، خواتین تو ویسے ہی پہلے سے اس طرف نکل پڑی ہیں، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے، کوئی جسم کو ڈھانپنا نہیں ہے. خواتین تو کافی عرصے سے اسی کام کے لیے نکل چکی تھی، لیکن اب مرد بھی اسی راستے پر نکل آئے ہیں. کتنا بڑا المیہ ہے. اور پھر یعنی جو سطر عورت ہے، جس کا ڈھانپنا جو ہے وہ ضروری ہے، خاص کر کے علماء نے بیان کیا ہے کہ نماز کی حالت میں جس حصے کو ڈھانپنا ضروری ہے، یعنی ناف سے لے کر زیر ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اور میں عام جگہوں پر بھی اس کا ڈھانپنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو اس طرح کا لباس پہن کر کے کوئی شخص جو ہے نماز نہیں پڑھے گا، کوئی بھی مسجد میں نہیں آنے دے گا، نکال دیں گے بھی. یہ کیا ہے؟ یہ کون سا لباس پہن کر کے مسجد میں آگے کون کس نے کہا نماز پڑھو؟
مسجد میں تو منع کر دیا گیا ہے، تو گویا کہ جس طرح وہاں ستر عورت ہے نماز میں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اسی طرح جو ہے ستر عورت جو ہے باقی جگہوں پر بھی ہے، چاہے آپ گھر میں بھی ہوں، ہاں اکیلے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باقی جو ہے، جو باقی رشتے ہیں، ماں ہے، بہن ہے، بھانجی ہے، بھائی ہے، والد ہے، ان کے سامنے اس حصے کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ جب گھر کے اندر ضروری ہے تو باہر تو ایک ہزاروں لوگ آپ کو راستے میں ملتے ہیں، تو جو ہے آپ کے اس گناہ کی وجہ سے جو ہے کئی لوگ جو ہے گناہ کے مرتکب ہوں گے، یعنی اگر 100 آدمی کی نظر بھی پڑی ہے تو آپ کے اس گناہ کی وجہ سے وہ بھی اس گناہ میں مبتلا ہوں گے اور آپ اس گناہ کا ذریعہ بنیں گے۔ اور واضح فرمایا گیا ہے کہ فرمایا کہ جو شخص برائی کی دعوت دیتا ہے، فرمایا کہ جو من سنہ فی الاسلام سنتن سیئتن فلہ وزرھا وزر من عمل بہا، فرمایا کہ جو شخص برائی کی بنیاد رکھتا ہے تو جو بھی اس برائی کو کرے گا تو فرمایا برائی کی بنیاد رکھنے والے کے لیے بھی اتنا گناہ ہے جتنا برائی کرنے والے کے لیے ہے۔ تو یعنی 100 200 500 جب آپ مارکیٹ میں نکلتے ہیں تو ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو گیا کہ آپ ہزاروں لوگوں کو جو ہے برائی کی اور گناہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ کی لعنت ہو، یعنی اللہ کی رحمت سے معروم ہو وہ شخص جو دیکھنے والا ہے اس سطر کو، یعنی جس کا چھپانا ضروری ہے، جو اسے دیکھ رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو، اور جو دکھا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو، دونوں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو۔ مشکات المصابی میں یہ حدیث موجود ہے، جلد دوم ہے، صفحہ نمبر 936 ہے، فصل ثالث میں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے سطر کی طرف نہ دیکھے، فرمایا اسی طرح کوئی عورت جو ہے دوسری عورت کی سطر کی طرف بھی نہ دیکھے۔ مشکات المصابی میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور پھر فقہا نے جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے یہ احکام بیان کیے ہیں، تو علماء نے یہی لکھا ہے کہ جسم کے جس حصے کو چھپانا جو ہے ضروری ہے، یعنی نماز کے اندر ضروری ہے، اس حصے کے کسی عضو کے چوتھائی حصے کے برابر بھی اگر کوئی حصہ کھلا رہ جاتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو فرمایا مرد کا سطر ناف جو ہے نیچے سے لے کر گھٹنے تک ہے، گھٹنا بھی جو ہے سطر میں شامل ہے، لہذا اس کا چھپانا بھی فرض ہے، اسے بلا ضرورت، ہاں اگر ضرورت ہے کسی ڈاکٹر کو دکھانا ہے، وہاں کی تکلیف ہے تو مجبوری کے تحت جو ہے اس حصے کو کھولا جا سکتا ہے، بلا وجہ جو ہے کھولنا جو ہے جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح کی ایک حدیث ہے جامع ترمذی میں بھی، اس حدیث کے راوی جو ہیں حضرت جرحد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، تو فرماتے ہیں کہ ان کی ران جو ہے کھلی ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان الفاقد عورت، فرمایا کہ ران کا چھپانا بھی ضروری ہے، فرمایا یہ بھی سطر میں چھپانے والی چیز ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بڑے لوگ شوق کے ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی حیا ہی نہیں ہے، یعنی ہم جیسے لوگ جو ہے سوچتے تو ہیں، دین پڑھنے والے لوگ سوچتے ہیں اب کیا کریں، اگر انہیں سمجھاتے ہیں تو لڑ پڑتے ہیں، یعنی ایک غیر شرعی کام ہے، پھر اس پر فخر ہے، اسے جائز سمجھ رہے ہیں۔ غیر شرعی حرام کام کو جب مسلمان جائز سمجھتا ہے تو ایمان سے نکل جاتا ہے۔ واضح ہے کہ جو پہن کر گیا ہے فخر کے ساتھ بھاگ چل رہا ہے اور بڑے تکبر کے ساتھ ہے، اسے جائز سمجھ رہا ہے، ان کے قلموں کا کیا بنے گا، اسلام کا کیا بنے گا، مر گئے تو جنازے کا کیا بنے گا۔ تو سوچنے کا مقام ہے، ایسا نہ کریں، اس سے آپ کی کوئی برتری شو نہیں ہوتی، آپ کے جو ہے کہ آسمانی مخلوق نہیں بن جاتے، عام 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 انسانوں کی طرح ہیں، تو لباس وہی پہنے جو شریعت کے مطابق، کوئی زندگی شریعت کے مطابق گزاریں، ورنہ پھر اللہ کا عذاب آتا ہے جب گناہ عام ہوتا ہے، گناہ کی نوستیں ہوتی ہیں، نوستوں کے پھر برے اثرات ہوتے ہیں، اور ہم عملی طور پر جو ہے اس کے اثرات پاکستان میں دیکھ چکے ہیں، اور یہ لباس جو ہے کافر پہنتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ عورتیں بھی ایسی ننگی پھر رہی ہیں، مرد بھی ننگے پھر رہے ہیں، اور نہ کوئی حیا نہ کوئی غیرت۔ تو وہی طور و طریقے یہاں مسلمان ملکوں میں آ چکے ہیں، خاص کر کے پاکستان اور ہندوستان میں۔ حیا کرنی چاہیے، غیرت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔